ناظرین، ایک دفعہ سقراط اپنے شاگرد کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ شام ہونے کو آئی تھی۔ وہ جلد از جلد گاؤں تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ اسے رات جنگل میں نہ گزارنی پڑے۔ راستے میں انہیں ایک کسان نظر آیا جو کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ انہوں نے کسان سے پوچھا کہ گاؤں یہاں سے کتنا دور ہے؟ کسان نے جواب دیا، زیادہ دور نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر کا سفر اور طے کرنا ہے اور آپ پہنچ جائیں گے۔ سقراط اس کی بات سن کر مسکرایا تو وہ کسان بھی مسکرا دیا۔ شاگرد کو مسکراہٹ کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ خیر، دونوں چلتے گئے۔ ان کے چلنے میں اب تیزی آ گئی کیونکہ وہ بس پہنچنے ہی والے تھے۔ انہوں نے 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا لیکن گاؤں کے آثار نظر نہ آئے۔ وہ دونوں اب بہت تھک چکے تھے، لیکن راستے میں انہیں ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو لکڑیاں گٹھی کر رہی تھی۔ شاگرد تیزی سے اس کی طرف گیا۔ ہم گاؤں کی طرف جا رہے ہیں، گاؤں ابھی اور کتنی دور ہے؟ بوڑھی عورت نے ایک نظر ان کے تھکے ہوئے چہروں کی طرف دیکھا اور بولی، آپ تو بس پہنچنے ہی والے ہیں، بس تھوڑا سا سفر رہتا ہے، 1 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوگا، آپ بس چلتے رہیں۔ سقراط ان کی بات سن کر مسکرایا۔ بوڑھی عورت بھی سقراط کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ شاگرد نے ان دونوں کی طرف دیکھا، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ 1 کلومیٹر مزید چلنے کے بعد بھی گاؤں نہیں آیا۔ شاگرد کے چہرے پر جھنجھلاہٹ نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک تیسرے آدمی سے پوچھا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے 2 دے چکے تھے۔ آپ بس پہنچنے ہی والے ہیں، تھوڑا سا سفر باقی رہ گیا ہے۔ 1 کلومیٹر کا سفر تقریباً باقی رہ گیا ہے، لیکن 1 کلومیٹر چلنے کے بعد پھر وہی صورتحال، گاؤں نہیں آیا۔ شاگرد نے اپنا سامان نیچے پھینکا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ میں اب چل نہیں سکتا، میں بہت تھک گیا ہوں۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ 1 کلومیٹر کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب اس کسان نے ایک بوڑھی عورت نے اور تیسرے آدمی نے 1 کلومیٹر کہا تھا تو آپ اسے دیکھ کر مسکرائے کیوں تھے؟ وہ تینوں بھی جواب میں مسکرائے تھے۔ اس ہنسی کی آخر کیا وجہ ہے؟ جبکہ آپ انہیں نہیں جانتے تھے اور نہ ہی وہ آپ کو جانتے تھے، پھر آپ مسکرائے کیوں؟ سقراط اس کے پاس بیٹھا اور بولا، میں واقعی انہیں نہیں جانتا تھا، لیکن ان کی بات سن کر اس لیے مسکرایا کیونکہ یہ بھی وہی کام کر رہے تھے جو کام میں ساری زندگی کرتا آیا ہوں، لوگوں کی ہمت بڑھانے کا کام، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کا کام، انہیں انکریج کرنے کا کام۔ دوستو، اگر کوئی مصیبت میں ہے تو آپ اس کی ہمت بڑھائیں۔ آپ اسے یہ نہ کہیں کہ اس کا مشکل وقت ابھی باقی ہے، آپ یہ کہیں کہ آپ بس پہنچنے والے ہیں، آپ کی مشکلات بس دور ہونے والی ہیں، تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے، 1 کلومیٹر، ہمت رکھو، تھوڑی اور کوشش کرو۔ ناظرین، لوگ خوش ہو جایا کرتے ہیں، اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں، لیکن اگر آپ شروع میں انہیں بتا دیں گے کہ منزل ابھی 15 کلومیٹر دور ہے تو وہ ہمت ہار جائیں گے۔ میں نہیں کر سکتا یہ کہہ کر وہ قدم اٹھانا ہی چھوڑ دیں گے۔ اور میں ان کی بات سن کر مسکرایا اس لیے تھا کہ کیونکہ میں گاؤں میں پہلے بھی آ چکا تھا، مجھے پتا تھا کہ 1 کلومیٹر دور نہیں ہے، لیکن میں خاموش رہا کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ ہمدرد لوگ ہیں، یہ دوسروں کی ہمت بڑھانے کا کام کر رہے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہمت ہار جائیں اور ہم راستے میں ہی کہیں رات گزارنی پڑے۔ یہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، یہ تو بس آپ کی ہمت بڑھا رہے تھے، یہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچانا چاہتے تھے۔ پہلے کسان کی وجہ سے ہم نے 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، بوڑھی عورت کی وجہ سے ہم نے 1 اور کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، بوڑھے آدمی نے ہم سے 1 اور کلومیٹر طے کروایا، بس ہمیں 2-3 لوگوں کی اور ضرورت تھی جو ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دیتے، لیکن اب چونکہ تم تھک گئے ہو، ہم کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور یہیں پہ رات گزار لیتے ہیں۔ ناظرین، اگر کوئی مشکل حالات میں ہے تو انہیں یہ نہ کہیں کہ آپ کا بھی بہت وقت رہتا ہے، اگر سالوں کی ان کی آزمائش ہے، مہینوں کی ہے،
تو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کو مشکل سے نکلنے میں ابھی بہت دیر لگے گی، ابھی تک تو مہینے لگ جائیں گے آپ کو مشکل سے نکلنے میں، آپ کو تو مشکل سے نکلنے میں سال لگ جائیں گے۔ ناظرین یہ کبھی نہ کہیں، اگر آپ ایسا کہیں گے تو ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی، وہ ہمت ہار جائیں گے۔ کوشش کریں ان سے بس یہ کہیں کہ کچھ کلومیٹر کا فاصلہ، 1 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے، آپ کی مشکلات تو بس ختم ہی ہونے والی ہیں۔ ایسے ان کی ہمت بڑھتی جائے گی، وہ اپنی منزل تک بھی پہنچ جائیں گے اور انہیں فاصلہ طے کرتے ہوئے بالکل تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔